حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ابتدا ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچوں کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو ایسا عالم ہوگا، ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے اسے بھی بھول بیٹھے گی، اسے بھول جائے گی۔ حمل والی عورتیں اپنا حمل جو ہے وہ گرا دیں گی، اس قدر جو ہے وہ ہولناکی ہوگی، نفسی ہوگی، افراتفری ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی۔ اس کے بعد پھر بعد الموت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ گزشتہ آیات میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اب بعد الموت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں کیسے بنایا ہے کہ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے۔ تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بتایا کہ کیا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پورا سسٹم چلا رہا ہے تو یہ کیا دوبارہ جو بنا ہوا چیز ہے، جو بنا ہوا شخص ہے، اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ جو کچھ تھا ہی نہیں، غذائیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پھر والدین کے ذریعے دنیا میں آیا، کہ ایک نطفے سے والد کی پیٹ سے نکلا اور پھر عورت کے جو ہے وہ رحم میں گیا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام بنایا اور پھر وہ بچہ باہر آیا۔ کیا کوئی عام بات ہے؟ اور پھر جب ایک چیز بن گئی، ایک چیز وجود میں آ گئی تو کیا اس کا دوبارہ کرنا کیا کوئی عجب بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جو اور بھی زیادہ آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول کرنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فائدہ مل سکے۔ جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کیا، یعنی اس لیے اسلام قبول کیا تھا، کس لیے کیا تھا کہ دنیاوی فائدے ملیں گے، لیکن جب دیکھا یار آ ہی نہیں آ رہا، فائدہ تو ہو رہی نہیں ہے، دنیا میں آ ہی نہیں۔ اب اسلام میں مسلمان جب آتا ہے تو اس میں تو آزمائش ہوتی ہے، پیسے ہوتے تو اس قدر نہیں ہوتے کہ آپ سوچیں کہ آ جائیں گے تو سپورٹ ہو جائے گی اور فائدے ہو جائیں گے۔ یہ تو قادیانی کر رہے ہیں نا، ہاں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور ساری بینک بیلنس ساری چیزیں تیار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو قادیانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں، بڑے جو ہے وہ نجیس ہیں، ناپاک ہیں کہ وہ اس دین اسلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قادیانیت کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو وہ تو پیسوں کی چھال چلتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے آخرت جو ہے وہ زیادہ بڑی رکھی ہے، اور اگر دنیا سے بھی نوازا ہے تو اس کا صبر شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات لاگو کیے ہیں اس کو ادا کر کر جو ہے گزارنا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے، اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ہے، بوأنا ابراہیم مکان بیت اللہ بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی۔ سب سے پہلی بیت اللہ کی تعمیر کس نے فرمائی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں
اور دور کے راستوں سے سواریوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے آ جاؤ۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے پہلے کی امتی بھی حج کیا کرتے تھے، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ شروع سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔